ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سے شیئر کیا بریک سے پہلے کہ آج ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ کچھ بات چیت کریں گے اور کچھ گائیڈنس بھی لیں گے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. آج ایم پی اے ممبر پروونشل اسمبلی انجینئر قمر الاسلام راجہ ہمارے ساتھ ہیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ہیں اینڈ چیئرمین چیف منسٹر اسپیشل سیل بھی ہیں, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن بھی ہیں, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پی ای سی کے بورڈ ممبر ہیں اینڈ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ پی سی ٹی بی کے بورڈ ممبر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پورے نام پوری چیزیں کہتے کہتے بندہ تھک جاتا ہے, تو آپ یہ سارے کام کر کیسے لیتے ہیں, یہ کسی دن ہم پروفائل انٹرویو میں آپ سے پوچھیں گے. لیکن سر یہ بتائیے کہ یہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, اس کے بڑے چرچے ہم نے سنے ہیں, بڑی تعریف بھی سنی ہے, لیکن اس کا بنیادی مقصد کور پرپس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, یہ بدقسمتی سے اس کا جو پاکستان کے اور پنجاب کے عوام میں شاید پوری طرح واقف نہیں ہے, ورنہ یہ دنیا کا ایک وہ ادارہ ہے جس کو دنیا نے تسلیم کیا, اور یہ ون آف دا ویری فیو سکسیس سٹوریز آف پاکستان ہے. اس کے ذریعے آج کی تاریخ میں 21 لاکھ بچے پنجاب کے مفت تعلیم اور مفت کتابیں حاصل کر رہے ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن فار ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن, وہ بچے کہ جن کے والدین تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی, ان کو تعلیم دی جائے تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یعنی یہ برک اینڈ مورٹر میں نہیں جاتا, یہ اسکول نہیں بناتا. اس کا جو بنیادی رول ہے وہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں گا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا رول والدین کا رول ہے. جس طرح ایک والد یا والدہ جب اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا اسکول ہے جہاں میں نے بھیجنا ہے. تو جب وہ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بلڈنگ کہیں گر تو نہیں جائے گی, اس میں بجلی ہے, اس میں گیس ہے, اس میں واش روم ہے. تو ہمارا رول بھی وہی ہے, ہم ایک اسکول کا جب انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں سے مراد اس علاقے کے ڈس ایڈوانٹیج بچوں کے لیے, تو پہلی یہ چیز دیکھتے ہیں. لیکن سر گورنمنٹ تو ویسے ہی فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے, تو اس ادارے کی نیڈ کیوں فیل کی؟ اس کی نیڈ اس میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں اگر ان کے ذہن میں دیکھیں, پنجاب کو اگر آپ دیکھا جائے تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑا, یعنی آپ 11 کروڑ کی آبادی کے ایک صوبے کو اگر ہیڈ پنجاب بین اے کنٹری اٹ وڈ ہیو بین دا 12th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف 11 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. تو 11 کروڑ کی آبادی کے لیے تعلیم فراہم کرنا, اس وقت حکومت پنجاب کے پاس 53,000 اسکول ہیں, 53,000 جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, اور اس میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے, جو اگین کچھ 30-40 ممالک کی یا 50 ممالک کی آبادی سے صرف ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچے زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے اتنے بڑے سیٹ اپ میں گورنمنٹ سارے کام خود نہیں کر سکے گی. یہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, حکومت پنجاب اس کو فنڈ فراہم کرتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سپیڈی تعلیم دیتا ہے, فوری طور پہ اس کا سلوشن. کسی علاقے میں اسکول نہیں ہے تو وی کین اوپن اسکول ان جسٹ فیو منتھس, جبکہ حکومت کو اسکول بنانے میں 2-3 سال لگتے ہیں, زمین لی جاتی ہے, بلڈنگ بنائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ سلوشن ہے. تو 1 کروڑ 10 لاکھ بچے حکومت کے ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں, اور یہ 21 لاکھ بچے حکومت کی ہی فنڈنگ سے پنجاب ایجوکیشن کے توسط سے, یہ فاؤنڈیشن کے توسط سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ مفت تعلیم کا جو منصوبہ ایجوکیشن واؤچر اسکیم ہے, کچھ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں. یہ ایسے ہے کہ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ لاہور گلبرگ کا علاقہ ہے. اب علاقہ تو گلبرگ کا ہے, لیکن اس میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں ارد گرد کے آبادیوں میں جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مختلف تھرڈ پارٹیز کے ذریعے سروے کرا کے, ہم ہاؤس ہولڈ سروے ان علاقوں میں کراتے ہیں. وہ لوگ گھر گھر جاتے ہیں اور گھر سے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اسکول اس لیے نہیں بھیج پائے کہ سرکاری اسکول قریب تھا نہیں اور پرائیویٹ اسکول والے پیسے لیتے تھے. تو اس کے نتیجے میں وہ ہماری ٹیم جا کے ان کو واؤچر دیتی ہے ان بچوں کو. جو واؤچر کا مطلب ہے ایک چیک ہوتا ہے, کیش اس لیے نہیں دیتے کہ کیش دے دے تو شاید وہ پھر کیش لے کے پڑھائیں نا. تو وہ واؤچر, اور پھر ہم اس علاقے میں اسکولز کا انتخاب کر کے تو وہ اسکولز ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, اینڈ دین دیٹ چائلڈ از فری ٹو گو ٹو اینی آف دا اسکول آف پیف, اور وہ واؤچر کے عوض تعلیم حاصل کرتا ہے جو اس کی فی ہوتی ہے, اور وہ واؤچر ہم سے انکیش کرا لیتا ہے اسکول والا.
ونڈرفل. اصل میں سر یہ بڑا زیادہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ گلبرگ ہو گیا, ڈی ایچ اے کا ایریا ہو گیا, لاہور کو ہی اگر لے لے تو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس ایریا میں, انہوں نے اپنی فیملی کو رکھا ہوتا ہے وہاں پہ کوارٹر میں. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں تو بھیج نہیں سکتے جہاں پہ باجی بچے کو بھیج رہی ہیں, کیونکہ بچے کی فیس, ان کے بچے کی فیس 10-15 ہزار روپے ہے, اگلے کی سیلری 8-10 ہزار روپے ہوتی ہے. کہنے کو تو منیمم ویج کچھ اور ہے لیکن لوگ دیتے تو نہیں ہیں, آپ کو بھی پتا ہے سر, یہ بھی بڑی پرابلم ہے. تو اس کی یہ جو سارے ایفرٹس آپ کر رہے ہیں سر, اس سے غربت کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں, غربت جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, لنکڈ ہے جہالت سے, اگنورینس. یعنی غربت جب ایک آدمی کسی چیز کو بہتر طریقے سے کر نہیں سکتا, ایک ٹیکنیشین بھی ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو بہتر طریقے سے, ایک الیکٹریشین ہے, ایک موٹر مکینک ہے, ایک کسی نے ایون لائف سٹاک جانور دیہاتوں میں رکھے ہوئے ہیں, تو اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ان جانوروں کو بہتر طریقے سے پال سکے گا. تو یہ جو تعلیم ہے بیسیکلی یہ غربت کے ساتھ اس کا انورس ریلیشن ہے کہ جو تعلیم بڑھے گی غربت میں کمی آئے گی. یہ تو ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ فینومینا ہے. سر, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پارٹنر سکولز کا کیسے انتخاب کرتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی ہر کوئی تو آپ کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے, آپ کا بھی کچھ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کو آپ بالکل لوور نہیں کرنا چاہتے. جی, وہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو سمجھانے کے لیے وہ جو والدین کی میں نے مثال دی نا کہ والدین ایک کام نہیں کر سکتے. والدین تو جب اپنے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ تو انفرادی اسکول کی بلڈنگ دیکھیں گے یا اس کے رنگ و روغن دیکھیں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان اسکولوں پہلے درخواستیں طلب کرتے ہیں کہ جی اس علاقے سے, مطلب یہ کہ کیا لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم اشتہار دیتے ہیں اور اس اشتہار کے نتیجے میں سپوز آپ یہ کریں کہ ہمیں 300 اسکول چاہیے کچھ علاقے میں, تو ہو سکتا ہے کہ 20,000 درخواستیں آئیں. یہ فگر اٹ سیلف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہ اعتماد کا مظہر ہے. اور جب وہ درخواستیں آتی ہیں تو ہم ان کا ایک پری QAT لیتے ہیں, کوالٹی ٹیسٹ ایک پری لیتے ہیں بیفور افیلیٹنگ دیٹ اسکول. اور وہ جب کوالٹی ٹیسٹ لے کے اس ریزلٹ کی بیس پہ, یعنی پہلے ہم اس اسکول کی کوالٹی چیک کرتے ہیں ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس کی, اور پھر اس اسکول کو افیلیٹ کرتے ہیں آفٹر گوئنگ تھرو آل دوز انفراسٹرکچر فیسلٹیز. اور پھر اس کے بعد وہاں کے جو بچے ہیں وہ اسکول جب افیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسکول فری ہو جاتا ہے اور وہ بچے پڑھتے اسی اسکول میں اور اس کی جو اپنا فی ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں, کتابیں بھی. اس کا ایک مرحلہ آگے بھی ہے کہ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی کہ اس نے ٹیسٹ دیا اور وہ افیلیٹ ہو گیا. ہر سال تھرو تھرڈ پارٹیز ان کا QAT ہوتا ہے, اور اگر وہ 2 سال لگاتار کوئی اسکول فیل ہو جائے تو اس کو پرماننٹلی ہم ریجیکٹ. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی اسکول اب اس وقت تو آپ کے معیار پہ اتر جاتا ہے بٹ 10 سال بعد وہ نہیں اس کو مینٹین کرتا, کیونکہ وہ ایزی ہو گئے نا کہ پیسے تو ہمیں آ ہی رہے ہیں تو واٹس دا بگ ڈیل, تو کیا آپ بچوں کی بھی کارکردگی چیک کرتے ہیں؟ ہر سال کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہوتا ہے ہر سال. اور اس میں اگر, اور پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ جس طرح نارملی عام ہماری سوسائٹی میں 5% جو مارکس کی ہے وہ 33% ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی 33% پاس ہو گئے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو پاس پرسنٹیج اسٹوڈنٹس کا معیار ہے وہ 75% ہے, یعنی 33% نہیں ہے 75%. جو اسکول 74% رزلٹ دیتا ہے وہ اسکول فیل گنا جاتا ہے. تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا یہ ایک خصوصیت ہے کہ ہماری کوالٹی اس وقت تمام دیگر اداروں کی کوالٹی سے یعنی منیمم 75%. امیزنگ. سر ہم بریک کی طرف جائیں گے, واپس جب آئیں گے تو چولستان کے کچھ ایک ایریا میں بھی آپ لوگوں نے اسکولس کو اپنی نگرانی میں لے لیا, ایون دو ٹیکنیکلی وہ آپ کے انڈر تو نہیں آتا. تو یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی آپ سے جاننا ہے. اینڈ آف کورس اگر کوئی بھی انسان آپ کی فاؤنڈیشن سے بینیفٹ لینا چاہتا ہے تو وہ کرائیٹیریا کیا ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے, کیونکہ آبویسلی ابھی اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اسپیشلی پنجاب اینڈ پہ لوگ وہ ایک خوش بھی ہو رہے ہوں گے اور کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ اب ہم کیسے رابطہ کریں. تو یہ سب انفارمیشن بھی آپ سے لینی بہت ضروری ہے. ویورز آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز بہت سے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں کور کرنے کو. سر ڈائریکٹلی جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ سلیکشن کیونکہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے, اس میں کوئی ایسا ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. اس علاقے میں جو اسکول ہیں وہ بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں, وہ داخل کر لیتے, اور اگر اس اسکول کی کیپیسٹی ایکسیڈ کر جائے
تو پھر جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس کے قرب و جوار میں کوئی نیا اسکول افیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا سر، یہ 4-5 کام جو آپ کرتے ہیں اگر ایک دفعہ ہم ان کو ٹچ اپون کر لیں، کیونکہ ہم نے اکا دکا کو ٹچ کیا جی جو بریک میں آپ سے پوچھ رہی تھی، میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے کہ کتنا زیادہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور پچھلے 2-3 برس سے تو بہت زیادہ جو یہ فاؤنڈیشن ہے یہ کام کر رہی ہے. تو وہ کیا ہے 4-5 چیزیں؟ واؤچر اسکیم تو ایک ہے، 4-5 چیزیں ہیں. جی ہمارے 3 پروگرام ہیں. بیسیکلی ایک نیو اسکول پروگرام ہے جو موسٹ چیلنجنگ ہے. وہ یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ بھی 1 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی اسکول نہیں ہے، تو ظاہر ہے 1 کلومیٹر سے زیادہ بچوں کے لیے چل کے جانا ممکن نہیں ہے، اور ٹرانسپورٹ کا والدین کو پھر خرچہ پڑتا ہے. تو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت کو تقریباً 2000 کے لگ بھگ جو اسکول ہیں نیو اسکول پروگرام کے تحت وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. ابھی اگلے چند مہینوں میں 1500 نیو اسکول پروگرام کے تحت اسکول چل رہے ہیں. ایک ہمارا جو بڑا پروگرام ہے وہ فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکولز ہیں، کہ جس میں انٹائر بچے کی پورے جتنے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں ان کی فی ہم دیتے ہیں. یعنی وہ اسکول ٹوٹل فری ہے، فیسیں ہم دیتے ہیں، اور بچے وہاں پہ جا کے ان کا کام صرف داخل ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. تیسرا یہ واچر اسکیم تھی جو آپ کو ہم نے، تو 3 ٹیئرز پہ کام ہو رہا ہے. 2 سوال آپ نے اس سے پہلے کیے تھے. ایک تو اساتذہ کی تربیت کے لیے سر وہ ٹریننگ کی طرف میں نے آنا ہے، لیکن ایک آپ کا چولستان کے متعلق اور گورنمنٹ اسکول نے بھی تو آپ کو کچھ اسکولز ہینڈ اوور کیے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں، بیکاز آئی گاٹ اے بنچ آف تھنگز دیٹ آئی نیڈ ٹو آسک یو. اچھا پارٹنر اسکول کا انتخاب تو آپ نے بتا دیا کہ کیسے ہوتا ہے. اب ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آلموسٹ معیار پہ اتر رہے ہوں بٹ ناٹ کوائٹ، آپ نے بھی تو ٹریننگ کرنی ہے. یہ ہمارا ایک پورا شعبہ ہے، پورا ایک ڈائریکٹریٹ ہے جس کو ہم کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، CPDP اس کو بولتے ہیں. وہ بیسیکلی اپنے تمام پارٹنر اسکولز کی ٹیچرز ٹریننگ اور ہیڈ ٹیچرز ٹریننگ کراتے ہیں، اور وہ کلسٹر بیسڈ ہوتی ہیں. یعنی ہر علاقے میں 6 یا 7 اسکولوں کے ٹیچرز کو ایک اسکول میں اکٹھا کر کے تو 1 ہفتے کی 3 دن کی. پھر ایک ہماری اور ٹریننگ ہے جو کیمپ بیسڈ پراپر اس جگہ پہ جا کے ہمارے ماسٹر ٹرینر جاتے ہیں، وہ اسکول میں پورا 1 ہفتہ رہتے ہیں اور اس اسکول کے تمام ٹیچرز کو ٹریننگ کراتے ہیں. ایک ہماری سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹریننگ ہے سبجیکٹ بیسڈ. وہ یہ ہے کہ جن اسکولوں کے ریزلٹس کسی مخصوص مضمون میں، میتھ میں، فزکس میں زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو ہمارا اس مضمون کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس اسکول میں چلا جاتا ہے اور 1 سال پورا وہاں رہتا ہے. یعنی وہ اسی علاقے کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور وہ 1 سال میں وہ پڑھاتا ہے کلاس میں، اور جو ان کے ٹرینی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اس طریقے سے اس سبجیکٹ کی کمزوری اس اسکول میں، مخصوص اسکول میں چاہے وہ جہاں بھی واقع ہے، وہ دور کی جاتی ہے. تو یہ اوور آل ایک میں نے آپ کو ٹیچرز ٹریننگ کا ایک جو ہمارا کانسیپٹ تھا وہ دیا. اچھا سر، گورنمنٹ نے بھی کچھ اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ہینڈ اوور کی ہیں، یہ کچھ ایک انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. یہ ایسے تھا کہ حکومت کے پاس، پنجاب کے پاس وقت 53,000 اسکول تھے، جس میں کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کی کوالٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کوئی 2.5 لاکھ ٹیچرز ابھی تک آج تک جو ریکروٹمنٹ پوری ہوگی یہ پیورلی آن میرٹ NTS کے ذریعے بھرتی کیے جا چکے. لیکن اس سارے اقدامات کے باوجود مسنگ فیسلٹیز پوری کی گئی، نئے کلاس رومز، باؤنڈری والز، الیکٹریسٹی، ان سارے کے باوجود ایک چھوٹا سا چنک آف سکولز وہ تھا کہ جو پرفارم نہیں کر رہا تھا. یعنی وہ ایک موسٹ جن کی پور پرفارمنس تھی. یہ کوئی تقریباً 4,000 کے لگ بھگ سکولز آئیڈینٹیفائی ہوئے جن کے ریزلٹس 0% تھے، یا باوجود کوششوں کے ان میں بچوں کی تعداد 20, 25, 30 سے زیادہ نہیں جا رہی تھی. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پیف ماڈل پہ چلایا جائے، اور وہ پیف کے حوالے کیے گئے. اس میں 1,000 سکول 1 اپریل کو ہم نے ان کو رنگ کر دیا تھا. اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ آج آگے 3 مہینے چھٹیاں بھی رہیں، لیکن آج ان کی بچوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ہے ان سکولوں میں. ایک میں سیکنڈ فیز جو تھا وہ ابھی ہم نے 15 اگست کو ہینڈ اوور کیے ہیں، تو 1,250 اسکول، اور ان سے بھی تقریباً یہی فیڈ بیک آ رہا ہے. چونکہ ہم نے وہ آؤٹ سورس کیے ہیں، وہ اونرشپ گورنمنٹ کی ہے بلڈنگ کی، اور گورنمنٹ کی رہے گی. اور اس کے علاوہ وہ جو وہاں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی فی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادا کرے گی. لہذا وہ سرکاری ہی ہیں اور حکومت ہی ان کا خرچہ اٹھا رہی ہے، صرف اس کی اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈفرینٹ کی ہے. اچھا چولستان میں بھی کچھ ایفرٹس کیے ہیں، اس کے بارے میں شیئر کریں. چولستان آپ کو پتا ہے یہ کوئی 80,000 ایکڑ رقبے پہ ایک ڈیزرٹ ہے، جس میں کہ کوئی کانسیپٹ ایجوکیشن کا تھا ہی نہیں. بڑی دلچسپ اس کی باتیں. میں
اپنے چولستان کا 2 سال پہلے جب میں گیا تو پہلے تو ہم نے جو پیریفری کے چولستان میں اسکول تھے 75 اسکول تھے جو کسی ٹائم شروع کیے گئے لیکن وہ بند ہو گئے تھے، تو وہ ہم نے وہ 75 فوری طور پہ اڈاپٹ کیے، جس میں اس وقت 8,000 تقریباً بچے جو ہیں وہ ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کی فنڈنگ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ یہ تو تھے جو چولستان کے بالکل پیریفری سروں پہ جو تھے۔ جب ڈیزرٹ کے اندر میں گیا تو وہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پر چونکہ پانی نہیں ہے تو پانی کے وہاں پر وہ ہوتے ہیں جنہیں ٹوبا بولتے ہیں، تالاب، وہ جب ایک تالاب خشک ہوتا ہے تو دے لیو آن لائف سٹاک، ان کی بیسک سورس آف انکم جو ہے وہ گائے بھینس ہیں، تو وہ ایک جگہ سے ہو سکتا ہے 30 میل دور شفٹ کر جائے۔ جب وہ تالاب پانی کا خشک ہوتا ہے تو 20 میل ادھر چلے جائیں۔ تو پہلے حکومت نے یہ کیا کہ ان تالابوں کو گہرا کیا تاکہ ان کی کیپیسٹی، چونکہ بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ بڑھ جائے۔ تو جب وہاں گیا میں تو بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ان کے پاس موبائل بھی ہیں، ابھی حکومت نے چونکہ اس علاقے میں ٹاور لگوائے تھے کمیونیکیشن کے لیے، تو اب وہ ٹوٹل ان پڑھ ہیں، یعنی اسکول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو جب ان بچوں سے پوچھا، ایک نوجوان مجھے ملا، اس کے پاس موبائل فون تھا، تو میں نے کہا یہ تم نمبر رکھتے کیسے ہو؟ تو وہ جو اس میں اسمائلیز ہوتی ہیں اس کے ذریعے وہ نمبر سیو کرتے تھے، بیکاز اے بی سی الف بے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ جو تمہاری شادی شدہ، اس نے کہا جی شادی ہوئی ہے، تو میری بیوی وہ جو سیٹلڈ ایریا میں گھر ہے ادھر گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے اس کا نمبر کیسے سیو کیا؟ تو اس نے وہ مجھے نکال کے دکھایا، اٹ واز سیوڈ بائی دا سمبل آف ہارٹ، دل کے سمبل سے۔ اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ والد صاحب کا اپنے چاچا کا نمبر کیسے سیو کیا؟ تو اس نے جو سیو کیا تھا وہ جو غصے والی اسمائلی سی ہوتی ہے نا ایک، وہ اس نے اپنے والد کا، یعنی یہ تھا۔ تو پھر ہم نے وہاں پہ تاریخ میں پاکستان کی میں پہلے موبائل سکولز کا اجرا کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیچرز ہم نے ریکروٹ کیے سیٹلڈ آبادی سے، وہ ہماری دی ہوئی ٹرانسپورٹ پہ ڈیلی 40-50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، ڈیزرٹ کے اندر تو تعلیم ہے نہیں، وہاں جاتے ہیں ان آبادیوں میں، کسی اسکول میں 30 بچے ہیں، کسی میں 40 ہیں، وہ اسکول تھوڑے سے ہمیں مہنگے پڑتے ہیں عام سے، لیکن تعلیم کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور وہ اسکول اب 1 اپریل سے، بلکہ یہ جنوری سے شروع ہوئے تھے، اور ان میں ابھی اس وقت شاید ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اس کی تعداد کوئی 1050 اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ ہم نے 12 اسکول وہاں پہ سٹارٹ کیے تھے اور اب اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو وہ اسکول، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جوں وہ آبادی موو کرتی ہے ایک تالاب سے دوسرے تالاب میں 30 میل دور جاتی ہے، تو وہ ٹیچر اور وہ اسکول اس آبادی کے ساتھ دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ وجہ تھی کہ اس میں ماضی میں کوئی اسکول نہیں تھے، تو اب وہ ہمارے انیشیٹو سے اس وقت چولستان کے اندر ڈیزرٹ کے رہنے والے بچے بھی اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ پبلک اسکول سپورٹ پروگرام کیا ہے؟ جی، یہ وہی تھا کہ جو حکومت کے جو لو پرفارمنگ اسکولز تھے، یہ ہمارا ایک چوتھا ونگ، ایک FAS فاؤنڈیشن اسسٹڈ، EVS ایجوکیشن واؤچر اسکیم، NSP نیو اسکول پروگرام، اور یہ چوتھا ونگ ہے کہ جس نے حکومت کے وہ جو اسکولز اڈاپٹ کیے ہیں، اور اس میں بھی اب ہمارے پاس فیڈ بیک جو پبلک کا ہے وہ اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور اب پبلک کی طرف سے یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ یہ دوسرا اسکول بھی جو اچھا نہیں پرفارم کر رہا، یہ بھی اگر پیف اس کو اپنے طریقے سے چلائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیا پیف صرف بڑے شہروں میں فوکس کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ تو آپ نے بتایا کہ جیسے کہ چولستان کے ایریا میں بھی ایون تو ٹیکنیکلی نہیں آتا، بٹ آپ نے ادھر بھی ایفرٹس کیے ہیں، اور یہ آپ نے موبائل اسکول سسٹمز جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں۔ واٹ اباؤٹ بڑی سٹیز کو صرف کیٹر کر رہے ہیں، گاؤں میں بھی کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو اسکولوں کی اکثریت ہے وہ چھوٹے قصبوں اور گاؤں میں ہے۔ ہمارا نیو اسکول پروگرام جو ہے یہ تو سارے اسکول ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ شاید کوئی وہاں پہنچنا بھی، رسائی بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ ہمارے اسکولوں کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، ڈیٹا ہے۔ ہاں، بڑے شہروں میں کچھ جگہوں پہ اسکول زیادہ ہیں، مثلا لاہور کی جو وہ علاقے ہیں جہاں پر زیادہ انڈسٹریل ایریاز ہیں، فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز ہیں، ان کو چھوڑ کے تو باقی، اور پھر ہمارے اسکولوں کی، پیف کے اسکولوں کی ایک اور پروپورشن بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ 75% اسکول، 80% اسکول سدرن پنجاب میں ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ناردرن پنجاب۔ تو رورل ایریاز میں ہماری جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے نسبتاً اربن ایریاز کی۔ فائنلی سر، بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے؟
ہمارا جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس میں تو ہم نے بہت سی ایسی، مثلا ایک ہمارا انیشیٹو تھا کہ مجھے اسکول بھیجیں، وہ ایک ہماری ایپلیکیشن ہے جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو کہیں بھی کسی شہری کو، عام شہری کو ایک نظر آتا ہے کہ یہ بچہ ہے جو کہ اسکول نہیں جا رہا، وہ اس بچے کی تصویر لے گا، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے گا اور اس ایپلیکیشن میں گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اس میں اس بچے کی انفارمیشن اپلوڈ کر دے گا پیف پہ، اور اس کے بعد پھر پیف کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اسکول بھیجے تھرو اور پارٹنر اسکول ان دیٹ ایریا. پھر ہم اپنے پارٹنر اسکول کو اسائن کرتے ہیں کہ اس بچے کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور اسکول لے کے جانا ہے. کیا یہ تو ایک ایپلیکیشن ہے جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ایکسیسیبل ہے. دوسرا یہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ ہے یہ اس پہ تمام یہ ساری چیزیں، تمام معلومات موجود ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پیف کے اسکول تقریباً ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر جگہ موجود ہیں. تو وہ ان اسکولوں کے تھرو ان سے رابطہ بھی ہم سے کر سکتا ہے اور وہاں اپنے بچے کو داخل بھی کرا سکتا ہے. ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، دین وی آف کورس ہیو ٹو کلوز آور ڈسکشن سر، کہ اگر کوئی بچہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاب کر رہا ہے اور وہ انڈر ایج ہے اور اس کو اسکول میں ہونا چاہیے، تو کیا اس کی بھی ایپلیکیشن بھیجی جا سکتی ہے اور پھر کیا آپ ایکشن لیں گے گورنمنٹ کی ہیلپ سے؟ دیکھیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کام پڑھانا ہے، اسکول بھجوانا ہے، اسکول کی سہولت فراہم کرنی ہے، کتابیں دینی ہیں. اس میں ریسنٹلی بھی گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو آیا جس میں ابتدا کی گئی ہے بھٹوں پہ جو بانڈڈ لیبر کام کرتی تھی. بانڈڈ لیبر ہو گئی، لوگوں نے اپنے بچے بیچے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں. وہ جو بانڈڈ والا ہے اس کے لیے تو بڑے واضح قوانین موجود ہیں کہ جہاں پر کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو تو قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو اسکول بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن جو دیگر لوگ آپ اپنی خوشی سے کام کرتے ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ اویئرنیس والدین کو قائم کی جائے. ہمارے ایوننگ سکولز بھی ہیں بہت سی جگہوں پہ، ان علاقوں میں خصوصاً جہاں پر بچے ورکر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ وہ دن کو اگر کام کریں تو وہ 3 بجے 2 بجے کے بعد اس اسکول میں پڑھنے چلے جائیں. اور آلسو یہ بھی تو ہوتا ہے نا ویورز کے جو ایگریکلچرل ایریاز جو ہیں جہاں پہ بچے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں اپنی ہی زمینوں پہ، اب وہ اس کو ٹیکنیکلی لیبر نہیں کنسیڈر کرتے لیکن وہ بھی ایوننگ اسکولز اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آپشنز بہت سے ہیں اگر اویل کیے جائیں. تھینک یو سو مچ سر، گاڈ بلیس یو اینڈ amazing work you're doing, and especially past 3-4 years جو amazing ایک ڈفرنس آیا ہے اور انشاءاللہ فاؤنڈیشن will go from strength to strength. انشاءاللہ عوام بھی اپنا تھوڑا سا رول ادا کرے. گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز آگے آ کے اپنے ایفرٹس کرتی ہیں، لیکن ویورز اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو پلیز ان کے بچوں کی ایجوکیشن کی ذمہ داری آپ بھی اٹھائیں. ایجوکیشن ہر بچے کا حق ہے.